میری زندگی کی خوبی بھی یہی ہے اور خرابی بھی یہی ہے کہ میں ڈس اپوائنٹ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. مشکلات بہت آتی ہیں کیونکہ بندہ پازیٹیو فگر کو ہمیشہ دیکھے. جب میں آپ کو کہتا ہوں آپ اسٹے پازیٹیو، تو میں خود پازیٹیو رہا ہوں تو آپ کو وہ کہتا ہوں نا. اگر کوئی آدمی خود نہ رہے تو کسی اور کو پازیٹیو بنا بھی نہیں سکتا نا، کہ اس کی بات میں وہ لاجک یا وزن ہی نہیں رہے گا. تو اس کانٹیکسٹ میں مشکلات رہی. میں آپ کو طالبان کے دور میں نے سوات میں سرو کیا، اور انسرجنسی کے بیچ میں نے آغران میں سرو کیا. تو اور کبھی کبھی ایون ہمارے اپنے سینئرز ہم سے اختلاف رکھتے تھے تو اس کو بریس کیا، فیس کیا. ایڈونچر میں گیا تو کبھی کبھی ہم بھوکے پیاسے پھنس گئے، اٹک گئے. ایک دفعہ یہ آواران اور بیلا کے بیچ میں ہم کسی مڑولگنوں کی تلاش میں تھے، تو وہ ہمارا جو پلانڈ سفر تھا وہ 8 گھنٹے کا تھا اور چلنا ہمیں 16 گھنٹے پڑ گیا. ٹھیک ہے. ایک دفعہ نوشکی کے پہاڑوں میں صحرا میں ایک پہاڑ ہم نے ڈھونڈا شیخ حسین کے پاس، وہ پلان کے مطابق 7 گھنٹے کا سفر تھا، بن گیا وہ 19 گھنٹے کا. بلوچستان میں تو بہت کچھ انیکسپلورڈ ہے اور ہماری اپنی سرزمین ہے. اس سینس میں میں نے ایز اے پیشن لیا کہ میں جو ہسٹری کا یا کہیں ڈاکومنٹری کا وہ جائزہ لیتا تھا تو یہاں تو برٹش کے بعد بہت کم لوگوں نے ایکسپلور کیا ہے. تو میں نے کہا گورا جب باہر سے آ کے یہاں ایکسپلور کر سکتا ہے، ہم تو پھر یہاں کے اپنے ہیں، ہمیں تو ان سے زیادہ کرنا چاہیے. میری اسٹرگل، میں ایک عام سے گاؤں میں پیدا ہوا ہوں جعفر آباد میں، جیسے باقی بلوچستانی لوگ ہوتے ہیں. تھوڑا سا میرے والدین نے خود سے بھی زیادہ میری ایجوکیشن پہ انویسٹ کیا. مجھے انہوں نے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کے لیے بھیجا، میرے بڑے بھائی کو انہوں نے لمس سے پڑھایا. تو کیڈٹ کالج مستونگ پہلا کیڈٹ کالج تھا، اس میں ہم باقی بلوچستانیوں کی طرح پڑھے. تو ہماری اسکولنگ یہیں کی مستونگ کی ہے. تو بس اس محنت کا صلہ بھی ملا. پھر کمپٹیٹیو ایگزامس میں ہم گئے. بھائی نے میرے پی سی ایس آفسر ہیں، میں جو ہوں سی ایس ایس آفسر ہوں. پھر اس ایکسپوجر اور ایکسپیرینس کا فائدہ بھی اٹھایا. جو 8-10 ملک میں نے دیکھے وہیں سے اچھے آئیڈیاز یہاں پہ لائے کہ ہمارے یہاں بھی ہیلتھ کیئر اچھی ہونی چاہیے، ہمارے یہاں بھی ایمرجنسی سروسز امپروو ہونی چاہیے، ہمارے یہاں بھی سیر و سیاحت کو فروغ دینا چاہیے. وہ بھی میرا پیشن ہے. اسی طرح ایڈونچر ٹورزم بھی میری ایک شوق والا وہ ہے، شعبہ ہے. ہمیں اب 14-15 مہینے ہونے کو ہیں، تقریباً 1.25 سال ہو گیا آپریٹ کرتے ہوئے. اس کا ہم تجزیہ کرتے ہیں تو کم از کم 6 گنا ڈیتھ ریشو جو ہے وہ کوئٹہ کراچی روٹ پہ اور کوئٹہ جوب روٹ پہ کم ہوئی ہے. ہمارا مینڈیٹ ابھی کافی بڑھ رہا ہے کیونکہ ہم نے شروع کیا صرف فرسٹ ایڈ اور اس والے انجرڈ زخمیوں کی اس سے مدد سے جو ہائی وے پہ ہوتے ہیں. لیکن اس کا اسکوپ تو کہتے ہیں اسکائی از دا لمٹ. آپ اربن سروسز دیکھ لیں، کوئٹہ شہر میں یہ سروس نہ ہونے کے برابر ہے، تو وہاں ہمارا مینڈیٹ بنتا ہے. ابھی جو مائننگ پہ انسیڈنٹس ہوئے جہاں لوگ ہوئے وہاں پہ ہم ہیلپ آؤٹ کافی کر سکتے ہیں. ہمیں گورنمنٹ اسائن کرنے لگی ہے کہ وہاں پر بھی بنائیں. کوسٹل ہائی وے پہ سیفٹی سیکیورٹی کے پیش نظر ہمیں اسپیشلی اسائن کیا گیا ہے کہ پروپوزل دیں اس پر، تو وہ بھی ہم نے سبمٹ کیا ہوا ہے. تو اس میں بہت گنجائش ہے. اچھا، یہ جو آپ ماؤں بچوں کے حوالے سے پوچھ رہے تھے، اس میں اگر آپ ایمبولینس نیٹ ورک ایک بنا لیں اور اسی طرح کالنگ نمبر پہ اس کو کر دیں تو کسی کو بھی زچہ بچہ کے لیے سہولت ضرورت ہو، آپ 15-20 منٹ آدھے گھنٹے میں ان کو ایمبولینس پرووائڈ کر دیں. ہمارے جو PC1 پروپوزل تھا اس کے مطابق ہر سینٹر پہ 2 ایمبولینسز ہونی چاہیے. ہمیں چونکہ فنڈنگ کنسٹرینٹس تھی تو ہم نے فی الحال ایک ایمبولینس اس پہ استعمال کی ہے، اور آگے دیکھیں گے جیسے جیسے بڑھے گا تو اس کو کریں گے. اب 25 سینٹرز پورے بلوچستان میں بننے ہیں تو 50 ایمبولینسز میں ہونی ہے، لیکن فی الحال ہمارے پاس صرف 20 ایمبولینسز ہیں. ہماری جو ڈرائیونگ ہیبٹس ہیں نا، روڈ سیفٹی کو ہم پرائرٹی نہیں دیتے. کچھ اس میں کوتاہیاں کمزوریاں ایسی بھی ہیں کہ کچھ ہائی ویز پہ ہماری ٹریفک زیادہ ہے تو ان کو شاید براڈ کرنا مانگتا ہے، جیسے کوئٹہ کراچی روڈ ہے. تو لیکن ہائی ویز چونکہ ہمارے پاس 8 نیشنل ہائی ویز ہیں اور تقریباً 4,500 کلومیٹر ہائی وے لینتھ ہے، جو پاکستان کی ہائی وے لینتھ کا 50% بنتا ہے. تو پورے ملک کی آدھی ہائی ویز بلوچستان میں ہیں، اور یہ تقریباً ان میں سے جو میجارٹی ہیں وہ اسی 15-20 سال میں بنی ہیں. تو جہاں بھی روڈ امپروو ہوتے ہیں وہاں پہ ایکسیڈنٹس میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ ڈرائیونگ ہیبٹس تھوڑے سے یا ریش ڈرائیونگ کا وہاں پہ ٹرینڈ آ جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ چونکہ سڑکیں ہماری ٹوئن لین ہیں اور ڈبل لین یا سیپریٹ لینز یہاں پہ نہیں ہیں، تو آمنے سامنے کراسنگ ہوتی ہے تو اس میں جو چھوٹی گاڑیاں ہوتی ہیں وہ نقصان میں رہتی ہیں. میرے حساب سے ہمیں اس ادارے کو کھڑا کرنے میں تھوڑی سی مشکل آئی کیونکہ ہم پہلی دفعہ کام کر رہے تھے. نظام سیٹ ہو گیا ہے اب، تو اب ہمیں مشکل بہت کم ہے. سو مچ سو میں بلکہ کہوں گا کہ آئی ایم ایلیٹڈ ٹو شیئر کہ ہمیں تو لوگوں نے زمین، بلڈنگ، جو چیز ہمیں ضرورت پڑی اس مقصد کے لیے انہوں نے فری آفر کی، چاہے گورنمنٹ نے چاہے پرائیویٹ کسی نے، اونلی بیکاز یہ جان بچانے والا کام ہے تو لوگ باقاعدہ اس کا ثواب لینا چاہتے ہیں. کووڈ-19 ایسا تھا کہ ہمارا ایک بیچ پاس آؤٹ ہو کے ریسکیو والوں کا آ چکا تھا، دوسرا پاس آؤٹ ہونے والا تھا، اس دوران کووڈ آ گیا. تو پھر ہم نے یہ کیا کہ پاسنگ آؤٹ سیریمنی ہم نے منسوخ کی لاہور اکیڈمی میں، اور وہیں ان کو 4-5 دن کی کووڈ اورینٹیشن جو ہے ریسکیورز کو دے دی.
اور وہ جب یہاں پہ آئے تو یہاں بھی ہم نے کووڈ کے پیش نظر ہائی ویز پہ لاک ڈاؤن کیا ہوا تھا، تو ہم نے پھر ان کو ہائی ویز پہ پلیس کرنے کے بجائے یہیں شہر میں سیمپل کلیکشن پہ لگا دیا. تو 1122 پہ کال آ جاتی تھی اور اس کے مریض کے سمٹم وغیرہ یا اس سے بات چیت کر کے اندازہ ہو جاتا تھا. تو سمپل کیس ہوتا تھا تو آؤٹ رائٹ ہماری ایمبولینس چلی جاتی تھی اس کا سیمپل لینے اور اس کو فاطمہ جناح ہاسپٹل تک جہاں ہماری لیب تھی وہاں پہنچا دیتے تھے. PPHI کے حوالے سے تو پورا بلوچستان ہی ہمارا مینڈیٹ ہے. ہر ضلع میں ہمارا دفتر اور BHOs جیسے میں نے بتایا کہ موجود ہیں. اور 1122 جو ہے یہ والی مرک سروسز یہ صرف ہائی وے اورینٹڈ ہے. فی الحال ٹیسٹ بیسس پہ ہم کوئٹہ سٹی میں ابھی شروع کرنے جا رہے ہیں. ادروائز ہم کوئٹہ کراچی ہائی وے کو پورا کور کر رہے ہیں. ہمارے 7 سینٹر ہیں وہاں. ہم کوئٹہ جوب شیرانی ہائی وے کو پورا کور کر رہے ہیں. اس پہ 5 سینٹر ہے ہمارے. کوئٹہ چمن سیکشن پہ 1 سینٹر ہے ہمارا. اور جو ہمارا CPEC روٹ ہے سوراب سے بیسیما اس پہ 1 سینٹر ریسنٹلی ہم نے اس نئے سال کا تحفہ سمجھ لیں وہ شروع کیا گیدر پہ. یہاں کا موسم بھی ورائٹی والا ہے, یہاں کا ٹیرین بھی ورائٹی والا ہے. تو یہاں کی جو ڈائیورسٹی ہے نا اسی میں اگین کلچر بھی, ہم تو 7-8 زبانیں آپ کو یہاں بولنے کو اور سننے کو مل جاتی ہیں. پھر اسی طرح کلچرز ہیں, براہوی کا اپنا کلچر ہے, بلوچی کا اپنا ہے, پشتون کا اپنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو نیچے آپ جائیں گے سندھی, سرائکی, فارسی ایسے مکسز بھی آپ کو ملیں گے. بلوچی تو آف کورس پریڈامنٹلی ہے ہی ہے. اور اسی طرح پھر ٹرین میں بھی آپ کو صحرا بھی ملے گا, آپ کو سمندر بھی ملے گا, آپ کو پہاڑ بھی ملے گا, سبزہ بھی اور خشک بھی. تو اتنی ورائٹی کہاں ہوتی ہے. میں تو کہتا ہوں اٹس بلیسڈ پارٹ آف پاکستان. تو اس کو اس حساب سے اپریشیٹ شاید کیا نہیں گیا ہے, اب ہو رہا ہے کیونکہ سوشل میڈیا کی برکت سے کچھ اب کہہ لیں کہ گورنمنٹ کی پرائرٹی ٹورزم کی طرف آتی جا رہی ہے, میں دیکھ رہا ہوں. تو اس سے بہتری آ رہی ہے. یوتھ تو دیکھیں ہماری جو ہے, میں ان سے بڑا ہوپ فل بھی ہوں. آپ سب بھی اتفاق سے ینگ لوگ آج میرے سامنے بیٹھے ہیں. یوتھ ہمارا پوٹینشیل بھی ہے, ہمارا فیوچر بھی ہے. تو اس میں انرجیز ہیں, ان کو صرف اگر ہم جیسے لوگ, ہم سے زیادہ سینئر لوگ جو ہیں وہ ڈائریکشن دے دیں تو کہتے ہیں ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. تو میں تو ان سے یہی کہتا ہوں کہ اسٹے ایکٹیو, کریٹو اینڈ پازیٹیو. یہ سب کچھ ان میں ہے بھی, اور یہ اگر رزلٹ دے گا تو بہت یہ حوصلہ افزا اور بہت ہی مثبت قسم کے